بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے۔ آپ کے بچے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ ہم فلسطین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سرزمین انبیاء کرام ہے۔ اب کچھ معلومات اس شہر کے بارے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی تھی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی سرزمین پر رہتے تھے اور اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا انہوں نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور واقعہ جس میں ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا تھا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس شہر کے عقب میں واقعہ اکلان شہر کی ایک وادی میں ہے جس کا نام بعد میں وادی نمل رکھا گیا تھا، جو قرآن پاک میں بھی جس کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جس میں سے ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا واقعہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کو قتل کرنا چاہا تو اللہ پاک نے اسی شہر سے آپ کو زندہ اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شہر میں سفید گنبد کے پاس تشریف لائیں گے۔ اسی شہر کے جو مقام ہے اس کا نام ہے باب لد، پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین پر قتل عام اور فساد شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات میں سے ایک طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے اس سے بیت اللہ شریف یعنی مکہ مکرمہ کی طرف منہ کروا گئے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے آپ فلسطین شہر یعنی بیت المقدس میں تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر انبیاء کرام کی جماعت کروائی اور اس کی امامت فرمائی، یعنی ایک بار پھر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ ان کو انبیاء کرام کا مرکز بھی کہا جائے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی سے پوچھا کہ سرکار زمین پر سب سے پہلی مسجد کا درجہ کس کو حاصل ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو، اور دوسری پوچھا کون سی مسجد بنائی گئی تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس میں ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی حضرت عمر کے دور میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر آنا اور یہاں پر آ کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بائینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب
583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام پہلے قدس تھا۔ قرآن پاک جب تک نہیں آیا تھا نا، اس کا نام قدس تھا۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی تقدس کی وجہ سے ہے جو اس کو دوسرے شہروں سے نمایاں کرتا ہے۔ اس شہر کو حاصل کرنے اور رومیوں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ کرام نے شہادت نوش کی، مگر یہ شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہو سکا۔ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ اللہ پاک فلسطین اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ جزاک